أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام 8واں پارہ، سورت کا رکوع نمبر 15 اور پارے کا رکوع نمبر 2۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اومن کان میتن، کیا اور وہ شخص جو مردہ تھا، کان میتن مردہ تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں میتن سے مراد کافر، ایک آدمی کافر تھا، کافر کو مردہ کہا گیا ہے۔ یہ لفظ دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، میتن اور میتن، معنی ایک ہی ہے۔ یہاں پر میتن کا لفظ آیا تشدید کے بغیر، اور مراد سے کافر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے زندہ کیا اس کو۔ زندہ سے مراد مومن، اس کو ایمان بخشا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پہلے کافر تھا، پھر مومن بنا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی بہی، وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ، فی الناس، لوگوں میں۔ اس لفظ پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ فی الناس، لوگوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرہ میں، اپنے ملک میں وہ چل رہا ہے۔ لوگ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بدعات کے اور ضلالت کے، لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے نور لے کر فی الناس، لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ اسلام پر ہے، ایمان پر ہے۔ لوگ بٹکے ہوئے ہیں اور ان کی دوسرے لوگوں کی گمراہی اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ یمشی بہی، چل پھر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، فی الناس، لوگوں میں، انسانوں میں۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کی مثال فی الظلمات، تاریکیوں میں، وہ تاریکیوں میں ہے۔ اب دیکھو نا، جس طرح دوسرے مقامات پر لفظ نور واحد آتا ہے اور ظلمات جمع، یہاں بھی ایسے ہی ہے، نورا واحد ہے اور ظلمات جمع ہے۔ ظلمات میں ہے، تاریکیوں میں ہے، جہنم کے راستے وہ زیادہ ہیں۔ لیس بخارج منہا، نہیں نکلنے والا ان ظلمات سے، ہاں ظلمات، تاریکیاں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اسی طرح کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ مثال بیان فرمائی مومن اور کافر کی، اور سورۃ فاطر کے اندر وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر اعمیٰ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور اور تاریکیاں اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور سایہ اور دھوپ گرمی، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر زندہ مردہ، جیسے زندہ مردہ برابر نہیں اس طرح مومن کافر برابر نہیں، مومن نور میں ہے، کافر ظلمات میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب یہاں سے بڑے بڑے مجرموں کا بیان اور ان کی ہیلہ سازیاں اور پھر ان کا انجام یہ بیان ہوگا۔ یہاں ایک لفظ ہے اکابرہ، یہ جمع ہے اکبر کی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہر بستی میں، ہر بستی میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، شہر میں، ٹاؤن میں، کلونی میں، اکابر مجرمیہا بڑے لوگ مجرم، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر مجرم ہی ہوتے ہیں، اللہ کے باغی، اکابرہ بڑے 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 مجرم، مجرمیہا لیمکروا فیہا تاکہ وہ مکر اور فریب کے جال بچھائیں، فیہا اس بستی میں بڑے مکر کرتے ہیں اور بڑے ظلم اور فریب طرح طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اثر و رسوخ والے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ مکر کرتے فریب کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ نہیں وہ سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہمارا بڑا روب ہے، فریب چل رہا ہے، اصل میں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو اکابر ہے بڑے بڑے لوگ اکثر مجرم ہی ہوتے ہیں، فی کل قریۃ ہر بستی میں، ہر شہر میں، ٹاؤن میں، ملک میں، کلونی میں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، تو کہتے ہیں لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا ہمیں بھی دیا جائے، ہم دیے جائیں مثل ما اوتی رسول اللہ، اس کی مثل جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ استغفر اللہ، کہتے ہیں رسالت کا تاج ہمارے سر پر بھی رکھا جائے، ہمارے پاس بھی آسمان سے اللہ کا فرشتہ آئے اور ہمارے پاس وحی آئے، پھر ہم ایمان لائیں گے، یہ شرط لگا دیتے ہیں۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک خوب جانتے ہیں کہاں رکھیں گے اپنی رسالت کو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے سر پہ رسالت اور نبوت کا تاج سجانا ہے اور کون سی ہستی ہے جس کو خاتم النبیین بنا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار عذاب، ذلت، اللہ کے پاس ذلت ملے گی اور عذاب ہوگا شدید، بما کانوا یمکرون، اس سبب سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ یمکرون، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور کیسا عجیب معاملہ ہے کہ کہتے ہیں ہمیں بھی رسول بنایا جائے۔ اللہ پاک خوب جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نسب اور آپ کا اخلاص اور یہ ساری چیزیں، آپ کا اخلاق، اللہ رب العزت نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان اور شرف بخشا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک خوب جانتے ہیں کس کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنانا ہے، انہی کو اللہ پاک نے بنایا۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ان اللہ عز وجل اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو منتخب کیا، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کنانہ کو پسند کیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ، بنو کنانہ سے قریش کو پسند کیا، منتخب کیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش قبیلے سے بنو ہاشم کو پسند کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم قبیلے سے اللہ پاک نے مجھے منتخب فرما لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انسانوں سے چنتے چنتے منتخب کرتے کرتے آخر میں انتخاب ہوا پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2276۔ اسی طرح جو صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے، شروع میں ہی حدیث نمبر 7، باب بدء الوحی، صحیح بخاری شریف میں وہاں خط ہے جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اس نے 10 سوال کیے ابو سفیان سے جو اس وقت کافر تھے۔ ایک سوال یہ تھا کیف نسبہ فیکم، جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا هو فینا ذو نسب، وہ عالی نسب والے ہیں، عالی نسب والے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے، شروع میں جہاں کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہاں رسالت کو اور نبوت کو رکھا جائے۔ یہ تو سوال ہی ان کا بے مقصد تھا نا کہ ہمیں بھی رسول، ہر شخص کو رسول بنا دیا جائے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک نے فرمایا صغار، ذلت ان کو پہنچے گی۔ جو آدمی خائن ہے، دغا باز ہے، قیامت کے دن اس کی ذلت کی حد ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ حدیث ہے صحیح عین میں پیارے رسول کا پیارا فرمان، ينصب لكل غادر لواء ان دسته یوم القیامہ فیقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خائن لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ خیانت کرتا ہے نا، جو خیانت کرتا ہے اس کی ذلت بڑی ہے۔ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی پیٹھ پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا۔ دنیا میں لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، ایک 14 اگست کا جھنڈا ہے اور بھی جھنڈے لوگوں نے بنائے ہوئے۔
ایک جھنڈا وہ ہے جو قیامت کے دن خائن آدمی کی پیٹھ پر لگا دیا جائے گا، اور وہ بڑا اونچا ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی اس جھنڈے کو. ينصب لكل غادر لواء، دیکھ رہی ہے ساری دنیا. پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے فلاں بن فلاں، نام اس کا اور اس کے باپ کا نام. اعلان ہو جائے گا میدان محشر میں، باپ کا نام لیا جائے گا اور اس خائن کا نام، اور کہا جائے گا حاضہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ ہے فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی اور دغا بازی. اس حدیث پاک سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے، کیونکہ اس میں ہے نا فلاں بن فلاں، امی کا نام نہیں باپ کا نام ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی کے نام سے پکارا جائے گا، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. حدیث میں باپ کا نام ہے، اور بڑی یہ ذلت ہے اور رسوائی ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص دھوکے باز ہے اور اس نے خیانت کی ہے. دنیا میں تو چھپ جائے گا. اس بات کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا صغار، بہت بڑی ذلت ہے، عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد اللہ، پس اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. جو شخص اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اسلام کے رستے آسان ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کی مجلس میں، قرآن مجید کی جماعت میں حاضر ہونا بالکل آسان ہو جاتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. ایک انسان کا وزن ہے نا 80 کلو مثال کے طور پر وزن ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور قرآن پاک کی جماعت میں چلا جاؤں، تو اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا. اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے 70 کلو ہو گیا، 60 50 40 ہو گیا. اور جس کے ساتھ اللہ ارادہ ہی نہیں کرتا خیر کا، اس کا وزن پھر 80 کلو سے 200 کلو 250 300 کلو ہوتا ہے. ایک پاؤں اسے 50 کلو کا محسوس ہوتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، پاؤں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا. مثال اللہ پاک نے یہ دی ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ پاک گمراہ کرنا چاہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجا بہت زیادہ تنگ، سینے میں تنگی، دل میں تکلیف ہوتی ہے. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں بلندی کی طرف. یہ بات ایسی ہے جس کو ڈرائیور لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جب گاڑی چڑھاتے ہیں نا اونچائی میں پہاڑ کے اوپر، اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پورا زور لگاتی ہے گاڑی، پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے، اوپر چڑھ رہی ہے نا. تو جس طرح اوپر چڑھنا پہاڑ پہ گاڑی کے لیے مشکل ہے، اس طرح دین کے کام میں شریک ہونا مشکل ہو جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان میں چڑھ رہا ہے. اب جب اوپر جائیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. جو اوپر جائیں آکسیجن میں کمی آتی ہے اور سانس لینا مشکل ہوتا ہے، زیادہ خرچ اور زیادہ محنت کے. ہاں جب نیچے اترنا ہو تو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں
یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کے لیے خرچ کرنا اور وقت دینا اور جان اور مال کی قربانی کرنا ایسے جیسے گاڑی اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ جب گاڑی اوپر سے نیچے آئے تو کتنی آسانی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، بڑا تنگ، شدید تنگ سینہ، کأنما یصعد، جیسے وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء، آسمان میں، بلندی میں، آسمان میں بلندی میں چڑھنا مشکل ہے، اس طرح دین کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جیب سے پیسے نکالنے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ضرورت پوری کر لیں پھر خرچ کریں گے دین کے لیے، یہ کر لیں بس یہ آخری کر لیں، اس طرح کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، خرچ کرنا ایسے لگتا ہے جیسے اوپر کو چڑھنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس کے لیے آسانی ہے اللہ پاک آسانیاں کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے خرچ کرنا ایسے جیسے نیچے اترنا، وہ بڑی آسانی ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ پاک کر دیتے ہیں الرجس، پلیدی، ناپاکی کو مسلط کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جو نہیں ایمان لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ راہ ہے تیرے رب کی مستقیم، سیدھی سیدھی راہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے دار السلام ہے، دار السلام، سلامتی کا گھر۔ یہ جنت کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، کئی نام ہیں اللہ پاک کی جنتوں کے، ایک یہ ہے دار السلام، جس طرح مسجد کا نام دار السلام، سلامتی کا گھر۔ اللہ اس گھر میں پہنچا دے گا جہاں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی مشقت ہے۔ آج تھکاوٹیں اٹھا رہے ہیں دین کے کام کرنے میں، تو کل انشاءاللہ وہ سلامتی کا گھر جہاں کسی قسم کی نہ تھکاوٹ ہے، نہ مشقت ہے، نہ رنج غم ہے، دار السلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، اور وہی ان کا مددگار ہے، حمایتی ہے، بما کانوا یعملون، اس سبب سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن، قیامت کے دن، وہ اکٹھا کرے گا ان تمام کو اکٹھا کرے گا اللہ احکم الحاکمین اپنے پاس میدان محشر میں۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، استکثرتم، زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے ساتھی، کالا سیگا تو ماضی کا ہے نا، لیکن بیان آخرت کا ہے نا، تو ترجمہ پھر مستقبل میں کرنا ہے۔ کہیں گے ان کے دوست انسانوں سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا۔ جن کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگاتا ہے، پھر بڑا خوش ہوتا ہے کہ خاص میری بات نافذ ہو گئی، چل پڑی، میرے پیروکار بڑے ہو گئے، میری پارٹی زیادہ ہو گئی۔ یہ ہے جن فائدہ اٹھا رہا ہے انسانوں سے، اور انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جنوں سے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاہن بن جاتے ہیں، نجومی بن جاتے ہیں، جنوں سے ایک بات لے لی چرائی ہوئی، پھر اس میں آگے 100 بات ملا کے بہت سارے اللہ کے بندوں سے
پیسے بھی لوٹ لیے، ان کا ایمان بھی لوٹ لیا۔ تو ان لوگوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شیطان جن کو ارادہ کیا کہ اسے باندھ دوں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ۔ فرماتے ہیں پھر یاد آ گئی اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا، اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی جنوں پر، چنانچہ پیارے رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو نہیں باندھا، چھوڑ دیے۔ اب یہ جو جنوں سے فائدے اٹھانے میں نے جن کیلے ہوئے ہیں، موکل بنائے ہوئے ہیں، اور میں جنوں کے ذریعے دم کرتا ہوں، یہ اس آیت کریمہ کی روح سے بالکل ناجائز ہے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ پاک فرمائیں گے النار مثواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ پاک چاہے تو بعض گناہگاروں کو سزا دے کر جہنم سے نکال لے اور بعض کو ہمیشہ ہی رکھے، تو جو مشرک اور کافر ہے وہ تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار بڑی حکمت والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح نولی ہم والی بناتے ہیں، ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بعض ظالم انسان اور بعض ظالم جن، ہم ان کی آپس میں دوستی کرا دیتے ہیں۔ فلانے کے پاس جن ہے، جنوں کو موکل بنایا ہوا ہے، دوستی ہے، تو ایک ظالم دوسرے ظالم کا دوست بن گیا۔ بما کانوا یکسبون، اس سبب سے جو وہ کرتے تھے، کماتے تھے۔ اور ایک دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی کہ نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں، ہم حاکم بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کے بعض کو۔ جب عوام ظالم ہوتی ہے نا تو حکمران بھی پھر اللہ ظالم ہی مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح نولی ہم حاکم بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کے بعض۔ اگر عوام دیانتدار ہے، انصاف پسند ہے، تو حکمران ظالم ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب عوام ظالم ہے تو پھر حکمران ظالم ہے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، دوستی ظالموں کی ظالموں کے ساتھ، جن ظالم اور انسان ظالم، ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ عوام ظالم ہے تو حکمران ظالم ہے، اگر ایک دوست ظالم ہے تو اس کا دوسرا دوست بھی ظالم ہے۔ ظالم کی ظالم سے دوستی اور ظالم کی عوام بھی ظالم، جن اور انسان آپس میں ظلم کی دوستی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ اپنا قانون مقرر فرما دیا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ عوام سارے کے سارے دودھ صحیح بیچ رہے ہیں، تیل صحیح بیچ رہے ہیں، وزن صحیح ہے، تو حکمران ظالم ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ظالموں کے اوپر ہی ظالم مسلط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کمائی اور ان کے کسب اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.